کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر ایک کو ہر تعبیر کا حق بھی نہیں دیا. اور مجھے ویسے بھی یوں لگتا ہے کہ تعبیر جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا ملکہ دیا تھا اور سکھایا تھا. اس کا مطلب ہے یہ کسبی علم نہیں ہے، یہ وحبی ہے، تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. لہٰذا خواب کی تعبیر کا ملکہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی شخص تعبیر کر سکتا ہے، کوئی شخص تعبیر نہیں کر سکتا. البتہ خواب کی قسموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسمیں ہوتی ہیں. جی آپ نے فرمایا ایک تو سچا خواب ہے، ٹھیک ہے. ایک حلم ہوتا ہے، حلم جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس کو اس کے لیے ایک اصطلاح بھی قرآن میں آئی ہے، اضغاث و احلام، جس کو کہتے ہیں پریشان خیالی. اور پریشان خیالی یوں کہہ لیں کہ آدمی کے جو بالکل ٹوٹے پھوٹے سے خیالات ہوتے ہیں وہ، اور منتشر قسم کی چیزیں، تو وہ خواب بے معنی ہوتا ہے، یا اس کے کچھ خوف ہوتے ہیں، یا کوئی خوف ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس کو بعض لوگوں نے اضغاث و احلام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 قسمیں جو بیان کی، آپ نے اس میں اضغاث و احلام کا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا ایک تحدیث نفس ہے، ایک فرو یا حق یا فرو یا صالح، نیک یا اچھا خواب ہے یا سچا خواب ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک خواب ایسا ہے کہ جو اصل میں انسان کا رویا یحدث الرجل نفسہ، کہ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث نفس، کہ جو احوال ہیں، بچے کے امتحان ہیں، امتحان میں اس کو ٹینشن ہوئی ہوتی، خواب امتحان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو جاب کے اندر ٹینشن ہے، اس کو جاب کے خواب آنا شروع، یہ حدیث نفس ہوتی ہے، جس طرح کا آدمی اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. اچھا، تیسری چیز ہے، آپ نے فرمایا شیطان ڈراتا ہے، وہ تحزین ہوتی ہے، ڈراوا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. لہٰذا اسی کو حلم کہا گیا ہے جو احلام کی طرف آتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب جو شیطان کے ڈراوے والا خواب ہے وہی اضغاث و احلام ہے. بعض لوگوں نے حدیث نفس کو بھی اضغاث و احلام میں شامل کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، لگتا یوں ہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کیٹیگریز بتائیں، سچا خواب، اور دوسرا جو حدیث نفس جو احوال کے مطابق آ جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اضغاث و احلام یا پھر شیطان کی طرف سے ڈراوا. یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، کیونکہ جو ہم منتشر قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنا سر اتار کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوں، ٹھوڈے مارتا ہوا میں جا رہا ہوں، تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا. آپ نے فرمایا شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، اس کو نہیں سناتے کسی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بھینس پیچھے لگ گئی ہے، کوئی جانور پیچھے لگ گیا ہے، میں ایک دم گر گیا ہوں، فلان جگہ سے ٹکرا گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہے، ایک دم انسان کہیں کا کہیں آسمان پہ پہنچا، زمین پہ پہنچا، یہ منتشر خیالی ہوتی ہے، ڈراوا بھی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، وہی اضغاث و احلام ہے. اور عام طور پہ جس معبر کو پتہ نہ ہو کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ رویا صالحہ کو اضغاث و احلام کہہ دے، جیسا کہ جو فرعون مصر تھا، اس نے جو بھی اس نے خواب دیکھا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، تو اس نے جو خواب دیکھا تھا تو اس کے درباریوں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ یہ پریشان خیالی ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں. حالانکہ اس خواب کی حقیقت تھی. اور اس خواب کے سچا ہونے کے لیے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اس خواب کے سچا ہونے کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. مومن کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، غیر مومن کو بھی سچا خواب. صحیح ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی، ایک صحابی آئے، انہوں نے خواب دیکھا جی ان کا سر آگے جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھٹک دو. تو اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر برا خواب جھٹک دینا چاہیے، یا اس میں کچھ وارننگ ہو سکتی ہے. جیسے کئی آپ کو پتہ ہے راکی کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی کالا علم ہوا ہے یا شیطان حاوی ہے تو سائنز ہوتے ہیں ڈریم میں کچھ، جیسے کہ آپ اونچائی سے اپنے آپ کو گرتے دیکھو، یا کوئی موذی جانور، چھپکلی، سانپ، شیر وغیرہ دیکھو، تو انہیں بھی ٹوٹلی شیخ اگنور کر دینا چاہیے، یا کچھ ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جانا چاہیے، تھوڑا سا ان سے سائن لے کے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں بھی جو رہنمائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ تو یہی ہے. ایک میں آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھے، ٹھیک، اس خواب کے شر سے پناہ مانگے. بالکل ٹھیک. گویا اس طرح کی کوئی دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے بچا لے. جب بھی اس کو خواب کا خیال آئے، اس کو یاد آئے، تو وہ اس کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگے. ٹھیک. دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فلیصلی، کہ اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے. کہ برا خواب دیکھا ہے، شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، آدمی کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو نماز پڑھے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سادہ، یعنی آنکھ کھلی ہے، جاگ آ گئی ہے، آپ
برا خواب دیکھا ہے، ڈر گئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بائیں طرف دھتکاریں دل کی طرف اور کروٹ بدل کے سو جائیں. تو یہ وہ میئرز ہیں جو آپ نے لینے ہیں، لیکن اس کو بیان نہیں کرنا، کسی کے ساتھ نہیں بات کرنی.